میں ہوں طلعت گل اور آج آپ کی خدمت میں اپنے کالم لے کے حاضر ہوئی ہوں، مگر اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ میرا چینل طلعت گل ضرور سبسکرائب کریں اور اس پر جو بیل کا آئیکن بنا ہے اسے بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری آپ کو ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ آج تھوڑی سی آواز کا تھوڑا سا پرابلم ہے، مجھے کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے کچھ آواز کا ایشو ہے آج مجھے، لیکن یہ کالم لکھنا بہت ضروری تھا اور آپ تک پہنچانا بھی بہت ضروری تھا۔ تو خیر، میری اس سلسلے میں تھوڑی سی معذرت قبول کیجیے گا۔ ناظرین، کرونا وائرس نے اس دنیا میں جس طرح تباہی اور قیامت مچائی ہے اور مچائی تھی اور اب تک مچا رہا ہے، ہر شخص خوف اور بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہے، بے یقینی کی فضا میں جی رہا تھا اور ابھی بھی ہے، بلکہ بہت سے ممالک میں اب تک جیسے وہی ایک فضا قائم ہے۔ مگر 20 نومبر 2020 میں کرونا کے ویکسین آنے کے بعد انسانوں نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ شکر ہے کہ اب ان کو جلد ہی اس مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ مگر کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ نہیں۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں سارے مسائل کی جو جڑ ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام اور طبقاتی فرق ہے۔ دنیا کا نظام ان چند سرمایہ دار ممالک کے ہاتھ میں ہے اور وہ یوں ہی پوری دنیا کو کٹ پتلی کی طرح اپنی انگلیوں پہ نچاتا آ رہا ہے۔ یہی نہیں، اس نے پوری دنیا کی معیشت کو اپنے معیشت کو ڈریکولا کی طرح اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں، پوری دنیا کی معیشت کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے۔ اور یہ بات اب کرونا ویکسین کی فراہمی کے حوالے سے بھی جس طرح سامنے آ رہی ہے، وہ غریب ملکوں کے لیے مزید بدحالی کا سبب بنے گی۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ اس وبا سے 40 سے زائد ملکوں میں اس وبا سے بچانے کے لیے ویکسین لگانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے، جس میں امریکہ، روس، چین، برطانیہ اور انڈیا وغیرہ شامل ہیں۔ یہ وہ ممالک ہیں جو یا تو بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں یا اتنے کسی حد تک امیر ممالک ہیں، مگر ان سرمایہ دار ملکوں نے تیسری دنیا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اتنی مقدار میں ویکسین خرید لی ہے کہ ویکسین کے اسٹاک میں تیزی سے کمی آ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ میں کینیڈا کا حوالہ دوں گی کہ جس نے اتنی مقدار میں یہ ویکسین خرید لی ہے کہ اس پورے ملک کی آبادی کو 5 بار ویکسین وہ لگا سکتا ہے، یعنی اس نے کوئی $80 ملین کی جو ویکسین ہے وہ خرید لی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ ویکسین جو ہے برابری کی بنیاد پر دستیاب نہیں ہوگی۔ تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس سے یہ برابری کی بنیاد پر یہ ویکسین جو ہے سب کو دستیاب ہو سکے؟ جی بالکل ہے۔ تو کیسے؟ کہ اگر فارماسیوٹیکل کمپنیاں اپنا فارمولا دواساز کمپنی کے ساتھ اس کے ساتھ اشتراک کر لے یا ان کے ساتھ شیئر کر لے، تو مگر وہ ایسا نہیں کر رہے، کیونکہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں کا کہنا ہے کہ وہ کم قیمت پہ ویکسین فراہم ضرور کر دیں گے لیکن اپنا فارمولا شیئر نہیں کریں گے، اور یہ اجارہ داری غریب ملکوں کے لیے انتہائی مہلک ثابت ہوگی۔ کرونا سے ہلاک ہونے والوں میں لاطینی امریکہ کی تقریباً 1/4 آبادی جو تھی وہ اس سے متاثر ہوئی۔ سینکڑوں عوام اور میڈیکل اسٹاف جو ہے وہ اس سے نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، لیکن یہاں ویکسین کی فراہمی انتہائی جس کو کہنا چاہیے وہ سست ہے۔
افریقی ممالک کو ویکسین کی فراہمی کے لیے عالمی ادارہ صحت نے $6 ارب کا جو ہے فنڈ اکٹھا کیا ہے اور $2 ارب کے قریب $2 ارب کے قریب ویکسین کا آرڈر بھی دے دیا ہے۔ مگر ویکسین کے اسٹاک میں جس قدر تیزی سے کمی آ رہی ہے اس سے خدشہ ہے کہ تقریباً 22 ممالک کو 22 کہہ رہی ہوں میں 92 جو کنٹریز ہیں ممالک ہیں ان کے میڈیکل اٹینڈنٹ کو ابتدائی مراحل میں یہ ویکسین 2022 تک دستیاب نہیں ہوگی، یعنی مزید 2 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ یہ بہت ہی جیسے ایک فکر انگیز بات ہے۔ یہ صورتحال انتہائی اصل میں گمبھیر اور تشویشناک بات ہے اور سرمایہ دارانہ ممالک اور نظام کی طاقت کا تماشا ہے۔ اب یہ ہے یہاں پر ناظرین کہ اس تمام افسوسناک صورتحال کے باوجود کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنے عوام کے علاوہ دوسرے ممالک کو بھی ویکسین کی فراہمی شروع کر دی ہے۔ اس میں انڈیا سر فہرست ہے جس نے اپنے پڑوسی ملک بھوٹان اور دوسری اپنے پڑوسی ملکوں کو آفر بھی کی ہے اور فراہمی بھی شروع کر دی ہے ویکسین کی، تو یہ ایک بڑی ایک خوش آئین بات ہے۔ اس کے علاوہ انڈونیشیا میں جو ویکسین لگانے کا طریقہ کار ہے وہ مجھے خود بھی بڑا پسند آیا، اور جیسے کہ میرا خیال ہے کہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے نوجوانوں کو جو ہے ویکسین دینی شروع کی ہے، کیونکہ ان کے مطابق جوان سب سے زیادہ اس ویکسین سے متاثر ہوئے ہیں، اس لیے وہ سب سے پہلے اپنے نوجوانوں کو یہ ویکسین لگا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے کم آمدنی والے افریقی جو ممالک ہیں ان کے لیے ویکسین کی فراہمی کے لیے ویکسین بنانے والی کمپنیوں سے وہ مذاکرات کر رہا ہے، مگر کوویکس پروگرام کی وجہ سے ان ممالک کو ویکسین کی فراہمی میں دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک اور بحث ہے کوویکس، اس پہ ہم پھر کسی وقت بات کریں گے، لیکن آپ گوگل پہ جا کے اس کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہر ملک اور ہر انسان اپنے بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور ابھی بھی جیسے میں نے بتایا پہلے بھی کہ ایک بے یقینی کی فضا تو ہے۔ بہت سے ممالک ابھی بھی خدشات کا شکار ہیں ویکسین کے بارے میں، خاص طور پہ امریکہ، جہاں لوگوں کے ویکسین پر شبہات اور خدشات بالکل بجا ہیں، کیونکہ وہاں کی سیاہ فام آبادی اس ویکسین کو لگانے سے گریز کر رہی ہے اور 60% نے اس کو ریفیوز کیا ہے، اور اس کی وجہ اگر آپ کو نہیں معلوم تو وہ یہ ہے کہ 1940 میں ایک بیماری تھی، کیا نام ہے اس کا، سیفیلیز نامی ایک بیماری تھی، اس کے اوپر تحقیقات کی گئیں اور وہ سارے سیاہ فام افراد پہ کی گئی تھیں اور ان کو بتائے بغیر کی گئی، اور یہ تقریباً 1970 میں جا کے یہ تحقیق ختم ہوئی۔ ریاست الاباما میں کے ایک شہر سے یہ تحقیقات شروع ہوئی تھی اور ہزاروں کی تعداد میں سیاہ فام آبادی کے اوپر یہ تجربات کیے گئے، تحقیق کی گئی، اور یہ جیسے امریکی طبی تاریخ کا ایک سیاہ ترین جیسے یہ باب ہے، اور جس کی وجہ سے اب جو سیاہ فام آبادی ہے وہ یہ ویکسین لگوانے پر گریز کر رہی ہے، ان کے خدشات ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم ممالک میں بھی ان کے عقیدے کے حوالے سے بھی ویکسین پر خدشات ہیں، مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم سب کی یہ اخلاقی اور اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام افواہوں کو غلط ثابت کریں اور انسانیت کو بچانے کے لیے مہمیں چلائیں، اور ان سرمایہ دار ممالک کو مجبور کریں کہ ویکسین کو برابری کی بنیاد پر لوگوں کو فراہم کیا جائے۔ اس کے لیے ہم سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ اپنے طور پہ ایسی مہم چلائیں اور
ایسا پریشر ڈالیں ان ممالک کے اوپر کہ ان غریب ممالک کو، خاص طور پہ افریقن کنٹریز اور لاطینی امریکہ کی جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، ان کو ویکسین کی فراہمی کو ممکن بنایا جا سکے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری اس اپیل کے اوپر ضرور کان دھریں گے اور مطلب اس پہ توجہ دیں گے اور اس کے اوپر کام کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔